عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ اب ٹرمپ پریسیڈنٹ رہے گا۔ 1,75,000 سپاہی ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ہم نے لگائے تاکہ امریکہ وہاں پر مضبوط ہو۔ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی بنیاد کریں گے۔ پہلے ہمیں روس سے ڈرایا جاتا تھا کہ ہم آ جائیں گے تو ہمیں مار دیں گے، اب ہمیں ہوا دکھا کے چین سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ہم نے گوانتانامو بے آباد کیا اور پاکستان کے عوام کو مطمئن کرنے کا راستہ ایک ہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتہ ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے اور یورپ میں بیٹھے ہوئے ہر لیڈر کو پتہ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ خاتون حضرات، جن لوگوں نے گاؤں کی زندگی دیکھی ہے یا جو لوگ قبائلی معاشرے کے اندر پلے بڑے ہیں وہ ایک چیز سے ضرور واقف ہیں کہ ایسے معاشروں کے اندر گزشتہ کئی 100 سال سے ایک شخص جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے لوہار۔ یہ لوہار جو ہے یہ انسانی ضروریات جو ہے وہ پوری کرتا ہے، اور خاص طور پہ وہ ضروریات جو کہ امن کے زمانے میں بہت اہم ہوتی ہیں، جن میں اگر کسی کا ہل ٹوٹ گیا ہے تو وہ لگا لے، کسی کی کلہاڑی بنانی ہے لکڑیاں کاٹنے کے لیے تو اس کو ٹھیک کر دے، درانتی بنانی ہے اگر اس نے فصل کاٹنے کے لیے، گھوڑے کے نال لگانے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں ایک لوہار کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک حالت امن کے اندر کاروبار ہوتا ہے جس سے زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اچانک اگر دو گروہوں کے اندر جنگ شروع ہو جائے تو سب سے زیادہ چاندی اسی لوہار کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ لڈیاں یہی مارتا ہے، کیونکہ اس کو پھر راتوں کو جاگ کے تلواریں بنانی پڑتی تھیں، اس کو پھر راتوں کو جاگ کے تیر، کمان، نیزے، بھالے یہ تیار کرنے پڑتے تھے۔ ایسی ہی کیفیت جدید دور کے اندر ان اسلحہ ساز فیکٹریوں کی ہے کہ جن کے لیے پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جنگ کا میدان یعنی وار تھیٹر گرم ہونا چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کرائے کے قاتل کے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کرائے کے قاتلوں کا رواج بھی مدتوں سے چلا آ رہا ہے، جسے مرسنریز کہتے ہیں۔ دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اب ہوتا کیا ہے کہ قبائلی معاشرے میں تو آج بھی ہے، پہلے بھی تھا کہ کوئی جیل سے بھاگا ہوا، کوئی اس طرح کسی قسم کی کسی نے پناہ لی ہوئی، یا کوئی بیچارہ ویسے ہی مظلوم قسم کی صورتحال، وہ آ کے وہاں پر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور اس کے سردار کا ساتھ دیتا تھا اس کے مقابلے میں۔ یا پھر کچھ ڈاکوؤں کو پناہ دے دی جاتی تھی کہ آئیں ڈاکو صاحب تشریف لائیں، ہمارے ساتھ دیں، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، جس سے لفظ پتھاری دار نکلا تھا۔ عالمی دنیا کے اندر بھی اسی طرح پتھاری دار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا کام کرنے والا وہ طبقہ بھی ہے کہ جو کہیں ڈاکو کا بھی کام کرتا ہے، کہیں وہ لوگوں کے حقوق بھی ضبط کرتا ہے، لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے۔ امریکہ گزشتہ تقریباً 70-75 سال سے اس سارے کے سارے ہیلپ آف افیئر پہ یعنی سارے کے سارے کاروباری دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور اس کا یہ چھانا جو ہے دوسری جنگ عظیم دوم کے بعد سے بالکل منظم اور مستحکم ہو گیا تھا۔ لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک ہلچل مچی تھی، اور اس ہلچل کو اب کسی نہ کسی حد تک امید کی ایک کرن کے طور پر لیا جا رہا ہے جو گزشتہ 3-4 دن پہلے واقع ہوا تھا، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اب پھر دوبارہ سے گوانتانامو بے آباد ہو جائے گا، اب پھر دوبارہ سے ہم زبردست قسم کی وار آن ٹیرر کی ایک نئی سیریز شروع کریں گے، جیسے بالی ووڈ میں اور ہالی ووڈ میں اور باقی جگہ سیریز شروع ہوتی ہیں ویسے سیریز شروع ہو جائے گی، اور یہ وار پھر انشاءاللہ لمبی چلے گی، اور پھر اس کے بعد بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سی آئی اے کا بھی مفاد اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور لوگوں کا بھی، پینٹاگون کا بھی مفاد وابستہ ہے، لیکن اس کے سب کے پیچھے اصل میں وہ 5 بڑی فیکٹریاں ہیں جو اسلحہ بناتی ہیں، اور جن کے لیے اس وقت دنیا کے اندر میدان جنگ بہت بڑا اہم ترین مسئلہ بن چکا ہوا ہے کہ کہاں میدان جنگ ایسا ہو کہ جہاں امریکی عوام اور دنیا بھر کے عوام جو ہیں ان کی پیسے کو اکٹھا کر کے وہاں پر خرچہ کیا جائے اور ہم اپنا اسلحہ بیچا جائے۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کے اندر شریف اللہ جو ہے، محمد شریف اللہ جس کو جعفر کیا کہا جاتا ہے، اس کو سی آئی اے کے کہنے کے اوپر پاکستان کی حکومت نے ان کے حوالے کیا ہے، اور یہ اس کے بارے میں اتنی بڑی قسم کی ہائپ کریٹ کی گئی ہے کہ جیسے ہم نے اسامہ بن لادن سیکنڈ پکڑ لیا ہے، یا پھر احمد الزواری جو تھا اصل میں مرا نہیں تھا، اچانک چھپ گیا ہے اور اس کو ہم نے پکڑا ہے۔
یہ محمد شریف اللہ جعفر جو ہے ISI جو کہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا اوریجن عراق میں تھا اور وہیں پر یہ سب کچھ کام کرتے تھے، پھر شام کے اندر بھاگ گئے اور پھر وہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے لوگ جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے، تو کسی نہ کسی حد تک یہاں پر اسٹیبلش کیا گیا، خاص طور پہ افغانستان کے اندر۔ طالبان گزشتہ تقریباً 5 سال سے، اپنی حکومت میں آنے سے پہلے سے 5 سال سے اس بات کا الزام لگاتے رہے ہیں کہ داعش کو بنیادی طور پر امریکہ نے ان کے خلاف منظم کیا ہے، تاکہ جب امریکہ یہاں سے چھوڑ کے جائے اور پھر اس کے بعد اس کی اپنی فوج جو ہے، جو افغان فوج انہوں نے تیار کیا وہ آئے، تو یہ گروہ جو ہیں پھر آپس میں جنگ ہوگی اور پھر فوج لڑے گی، پھر طالبان لڑیں گے، گلی گلی کوچے کوچے آپس کے اندر بندوقیں کھلیں گی، تو یہ داعش کو جو ہے اس کا اختیار دیا جائے گا۔ شریف اللہ صاحب کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس دھماکہ جس کے میں وہ گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ 26 اگست 2021 کو ہوا ہے، یہ ٹھیک 11 دن کے بعد ہوا ہے افغانستان میں کابل کا طالبان کے اختیار سنبھالتے ہوئے۔ لیکن یہ شخص گزشتہ 2-2.5 سال سے بگرام جیل میں گرفتار تھا، اور طالبان کے انٹر ہونے سے پہلے صرف 2-2.5 دن پہلے اشرف غنی کی حکومت نے تمام قیدی رہا کر دیے تھے کہ اب یہ طالبان کے گلے پڑیں گے اور پھر دیکھا جائے کہ طالبان کیسے امن و امان قائم کرتے ہیں۔ تو یہ 2 دن پہلے اس جو جیل تھی طالبان کے داخل ہونے سے پہلے ہی رہا کر دیا گیا تھا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر مائنڈ تھا 26 اگست 2021 کو جو حملہ ہوا ہے، جس میں 13 امریکی سپاہی مرے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ 170 افغان۔ یہ بھی کل کی بات ہے کہ افغانستان کے کابل کے شہری یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک دوڑ لگ گئی تھی کہ کون پہلے یہاں سے بھاگے گا، جسے کہتے ہیں جیسے ویتنام کے اندر تھا کہ امریکنز جو تھے وہ ہیلی کاپٹروں سے لٹک کر وہاں سے بھاگے تھے، اور جاتے جاتے جو ان کا نقصان ہوا اس کا بھی سوچ نہیں سکتے۔ لیکن ان کے ساتھ کمبوڈیا تھا، انہوں نے کمبوڈیا پہ حملہ کر دیا، اور کمبوڈیا کو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں خیمر روچ کو، تو ان کو بہت جانی نقصان ان کو پہنچایا، لیکن اپنا بھی ہو۔ یہاں تو بھاگنے کا ایسا موقع نہیں مل سکا، اور اس وقت باقاعدہ کانگریس کا اجلاس ہوا، وزیر خارجہ بلنکن کو بلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ ہمارے وفادار وہاں مر رہے ہیں، نکالو ان کو 20,000 ویزا جاری کرو، اور ایک دن کے اندر 20,000 ویزا جاری ہوئے تھے۔ اور جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اسلام آباد کے تمام ہوٹل جو تھے مکمل طور پر بک ہو گئے تھے۔ تو ان بگوڑوں کے جاتے ہوئے شریف اللہ نے ان پر حملہ کیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو یہاں نمبر 1 امریکنز تھے، اور نمبر 2 وہ تھے جو امریکنز کے ساتھ مل کے افغان مسلمانوں کا خون بہاتے رہے تھے، ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے تھے۔ لیکن یہ وہ شکست جو تھی، اس شکست کے اندر کہا جاتا ہے کہ شریف اللہ جو تھا مین اس میں کردار، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جس بندے نے بم چلایا تھا وہ عبد الرحمن لوگری تھا۔ لوگر ایک پروونس ہے وہاں کا رہنے والا تھا، اور خود کو حملہ آور ہوا تھا، اور اس نے یہ سارا کام وہاں پر کیا تھا۔ اب یہ کفر اور ایمان کی جنگ اگرچہ کہ ہے، لیکن کوئی اس کو سمجھے تو، اور ہم نے 20 سال اسی کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہم ذلت و رسوائی کی صورتحال میں رہے، اور جنہوں نے سمجھا انہوں نے امریکہ کو یہاں سے شکست دے کے باہر بھیج دیا۔ لیکن بہرحال آپ کا مفاد ہے، آپ کام کرتے ہیں، لوہار کا مفاد وہی ہوتا ہے، مسئلے کا مفاد وہی ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کاروباری زندگی کیسے آگے چلتی ہیں۔ تو اس وقت جب کہ ٹرمپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ پوری کی پوری دنیا سے اس نے مکمل طور پر اس جنگ کے میدانوں کا خاتمہ کرنا ہے، تو اس وقت اس کو ایک سپاری دی گئی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 31 سال سے امریکہ جو ہے یہ اس بات کا پروپیگنڈا کر رہا ہے، پورا ویسٹ کر رہا ہے کہ اب رشیا کے جانے کے بعد 1991 کے بعد سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہمارا اسلام ہے، اور اس کو اسلاموفوبیا کے ساتھ لے کے آئے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ دہشت گردی ہے، پھر اور دہشت گردی کے ساتھ، پہلے تو دہشت گردی ڈیفینیشنز نہیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد 9/11 ہوا۔ اور 9/11 کا جہاں تک تعلق ہے، میں اس بات پہ اس وقت بھی میں نے کی تھی، اس پہ کوئی بہت لمبے چوڑے کالم لکھے تھے، آج بھی میں اس بات سے متفق ہوں کہ یہ ایک ایسی کارروائی تھی کہ جو ایون بیونڈ CIA بھی کی گئی تھی، کیونکہ اس کی بنیادی گواہی جو ہے وہ جنرل محمود اس وقت وہاں تھے، پاکستان کے DGISI، وہ کہتے ہیں جب میں جارج ٹیننٹ سے ملنے گیا تو اس حد تک پریشان تھا کہ جب وہ لمبا آدمی گلے ملا تو اس کے آنسو دھو جو تھے ٹپکتے ہوئے میرے
کندھوں پہ گر گئے اور وہ کہنے لگا جی ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ کشکول اس طرف چلا گیا تھا جو کبھی جنرل محمود جہاں سے لے کے گئے تھے، لیکن اس کہانی میں جانا نہیں چاہتا۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اس بندے کو ایف بی آئی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ایف بی آئی کے سامنے اس نے اپنی کہانی بیان کی۔ اس نے کہا میں 3 چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں۔ ایک تو یہ جو بندہ ہے عبد الرحمن لوگر، اس کو میں نے AK رائفل اور اس طرح کی چیزیں اور نقشہ پڑھنا سکھایا۔ دوسرا میں نے یہ کیا کہ ماسکو کانسرٹ جو تھا 30 بندے، جس میں 130 بندے ہلاک ہوئے تھے، 22 مارچ 2024 کو، اس میں بھی میں نے کلاشنکوف چلانے کی ٹریننگ دی تھی۔ اور تیسرا ایران کے جنوری 2024 کا دھماکہ تھا، اس کے اندر بھی میری ایڈوائس شامل تھی۔ یہ جب وہاں پیش کیا گیا تو صحافیوں نے 2 اٹرنیز پہنچے ہوئے تھے وہاں پر، ایک اس کا نام تھا مائیکل بینرے اور دوسرا تھا ٹرائی ایڈورڈ۔ اس سے پوچھا کہ اس کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اول تو یہ ایلیگیشنز ہیں اور ان ایلیگیشن کے اندر سے نکلتا مجھے نظر کچھ نہیں آتا، لیکن اگر یہ ثابت بھی کر لیا جائے تو اس کو میکسیمم سزا جو ہے وہ عمر قید ہو سکتی ہے، اور وہ بھی شاید ہی ہو سکے۔ یہ وہ بڑا ویلیو ٹارگٹ ہے کہ جو ہم نے پکڑ کے دیا، اور ہم تالیاں بج رہی ہیں کہ ٹرمپ نے وہاں تعریف کی۔ ٹرمپ نے کیوں تعریف کی؟ ٹرمپ نے اس لیے تعریف کی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف ایک ہوا بنائی جا رہی ہے پورے ملک کے اندر۔ یہ تو بیسیکلی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ جی طالبان کا ساتھی ہے، وہ جی ٹیررسٹوں کا ساتھی ہے، وہ جی ہیٹ سپیچ کرتا ہے، گیو ہم اے بیڈ نیم، اور پھر جو مرضی کرتے رہو۔ تو ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ نے اس سارے سچویشن کو کسی نہ کسی طور پہ ہینڈل کرنے کے لیے یہ صورتحال کی ہے۔ لیکن پاکستان کی بات بالکل ویسی اسی طرح کی اس لوہار کی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ اب ہمارا کام بھی، یا ان لوگوں کی ہے کہ جو مختلف قسم کی اس بات کے اندر اپنی سروسز حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے پاس بہت بڑا اسلحہ ساز کی فیکٹری، لمبی چوڑی بڑا انڈسٹریل کمپلیکس، سب کچھ۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اگر جنگ شروع ہو گئی تو ہمارے بھی فارے نیارے ہو جائیں گے اور ہم بھی زندگی آگے گزار لیں گے۔ لیکن سچویشن اس وقت یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر ایک طرف اور معاملہ آگے چل رہا ہے جو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جو وار جو ہے وہ بہت بڑی وار کی صورتحال جو ہے بلٹ اپ ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ 4 دن پہلے سینڈن ایک بہت جو ان کی ہائیسٹ پریسٹ کونسل ہے جیوز کی، انہوں نے باقاعدہ اپنا اجلاس بلایا ہے اور انہوں نے تمام ربائیوں کو کہا ہے کہ اسرائیل واپس آ جاؤ، کیونکہ اب ہم دیر نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ہم وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم 3rd ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی بنیاد کر رکھیں گے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ جو میز ہے جسے کہتے ہیں وہ حاضر ہے، جس پہ وہ ایک خاص قسم کی روٹی ہوتی ہے جس کو پکا کے کھاتے ہیں، اور دوسرا ہے ہمارے پاس گولڈن اس کے پیسز ہیں، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر 6 گائے جو کہ ٹیکسس میں تیار کی تھی، ریڈ ہیفٹر اس کو کہتے ہیں، یہ وہ گائے ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر بھی کیا گیا ہے کہ فلاں والی ہو، اس طرح کی ہو، ویسی ہو، اس کو آپ قربان۔ وہ 6 کی قربانی جو ہے وہ بھی تیار ہے۔ اب 12 اپریل 2025 کو ان کا ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پاس اوور۔ یہ تہوار ہوتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت وہ جو ہے وہ ان کو نکالا تھا اور فرعون غرق ہوا تھا، تو ایگزوڈس جو ہے وہاں سے جب غلامی سے نجات ملی تھی اس کا ہوتا ہے، تو بہت جشن منایا جاتا ہے کیونکہ جلدی جلدی نکلے تھے، اس لیے وہاں پر ایک خاص قسم کی روٹی جو کہ ہمارے پنجاب کے روٹیوں سے ملتی جلتی روٹی ہوتی ہے تندور کی، وہ اس میں روٹی خاص طور پہ پاس اوور بریڈ کہتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دن اس کی بنیاد رکھیں گے، بلکہ رپورٹس یہ ہیں کہ غزہ کے اٹیک کے بعد سیکرٹلی یہ بنیاد جو ہے وہ رکھی جا چکی ہے، کیونکہ اب اس وقت اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہے اس پہاڑی کے اوپر بھی، جس کے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دیوار کے ساتھ وہ علاقہ جہاں ہیکل سلیمانی ہوتا تھا، تو وہاں پر ٹرمپ جو ہے وہ محمد بن سلمان کے ساتھ مل کے، ان ساری چیزوں کے ساتھ مل کے وہاں ریویرا بنانے کے چکر میں ہے، یہاں یہ جنگ کے معاملات میں ہیں۔ سچویشن خوفناک ہے، اور اس سچویشن میں حالت یہ ہے کہ اب میرے سامنے جو میری لسٹ ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک دن آپ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں اور اگلے دن آپ پاکستان کے اوپر ٹریول بین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آئندہ افغانستان، پاکستان، عراق، لیبیا، صومالیہ اور سوڈان کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ٹریول نہ کریں، اور اس کے بعد یہ صرف ٹریول بین کا اس کا آغاز ہے۔ کیا ہونے والا ہے
کس طرف ہم جانے والے ہیں، یورپ اس کی اپنی انڈیکیشنز دے رہا ہے۔ یورپ کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ 75 سال ہم نے امریکہ کی انگلی پکڑ کر اپنے آپ کو چلایا ہے۔ امریکہ نے کہا تم نے ویتنام میں جنگ لڑنی ہے، ہم لڑنے چلے گئے۔ امریکہ نے کہا تم نے نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کی جنگ لڑنی ہے، ہم لڑنے چلے گئے۔ امریکہ نے کہا کہ تم نے وار آف دا پگس جو ہے وہ لڑنی ہے، ہم لڑنے چلے گئے۔ امریکہ نے کہا کہ تم نے افغانستان میں جانا ہے، ہم چلے گئے۔ امریکہ نے کہا تم نے عراق وار کے اندر ایران عراق وار کے اندر باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے مختلف واروں سے، ہم چلے گئے۔ عراق میں حملہ کرنا ہے، ہم نے پوری دنیا ہمارے خلاف تھی، ہم چلے گئے۔ ہم نے نہیں سوچا، سیریس تھنکنگ ہو رہی ہے کہ کیا یورپ بھی کوئی اپنی ہستی رکھتا ہے کہ امریکہ کس پہ چلے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے ان کو یہ اندازہ کر دیا ہے کہ اگر تم مجھ سے علیحدہ ہوئے تو پھر تمہیں اپنی جو زندگی گزارنی پڑے گی، تمہیں پھر مقابلہ کرنا پڑے گا ان سارے لوگوں سے کہ جو تمہارے ارد گرد مسلمانوں کی صورت اور اس طرح کے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو خوف ہے، جو چیز وہ اس کو ان کو دلایا جا رہا ہے چین کا۔ تو یورپین یونین میں تقریریں ہوئی اس میں یہ ہے کہ پہلے ہمیں روس سے ڈرایا جاتا تھا، کمیونسٹ آ جائیں گے تو مار دیں گے، تمہیں جناب تمہاری فیکٹریاں قبضہ کر لیں گی اور کمیونزم جو ہے تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب ہمیں ہوا دکھا کے چین سے ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ سارا اتنا بڑا کچھ ہو رہا ہے، اور اس بڑے ہونے کے اندر ہم سمجھتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ اب ٹرمپ پریسیڈنٹ آ جائے گا۔ وہ دوسرے سمجھتے ہیں کہ ختم نہیں ہوئی کیونکہ ہم اور بھی اس میں ٹرمپ جو ابھی ٹریول بین لگا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان اہم ہوگا اور عمران خان بھی اہم ہوگا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اس خطے کے اندر کوئی شخص بھی اگر اس نے جنگ لڑنی ہے تو وہ لوگوں کی رائے عامہ کے بغیر نہیں لڑ سکتا۔ ہم نے امریکہ کی 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ ایک خاموشی کی جنگ، کولڈ وار کی خاموشی کی جنگ لڑی ہم نے بڑا بیر کا اڈا بنا، لوگ سمجھتے کہ ٹھیک ہے امریکہ۔ پھر دوسری ہم نے جنگ لڑی جو کہ رشیا والی تھی۔ اس جنگ کے اندر ہم امریکہ کے ساتھ تھے، لیکن پورے ملک کے علماء اور سب جتنے بھی تھے وہ سمجھتے تھے کہ کمیونزم سے ہم نے بچنا ہے، اور اس سے پہلے بہت بڑا کام ہو چکا ہوا تھا۔ آپ سوچ سکتے کہ کمیونسٹ پارٹیز کے خلاف باقاعدہ بہت ساری تنظیموں نے کام کیا تھا، خاص طور پہ مولانا مودودی کا جماعت اسلامی کا لٹریچر بہت بڑی چیز تھی، اور اسلامی جمعیت طلبہ کی تنظیم جو تھی وہ ایک فیول کرتی تھی اس کے اندر کہ یہ جنگ جو ہے بہت ضروری ہے ورنہ سب ملحد ہو جائیں گے۔ اور تیسری جنگ جو ہم نے لڑی تھی وہ بالکل شروع میں ہماری جنگ نہیں تھی۔ ہم نے پھر اس کے اندر اس سطح پر جا کے پہنچ گئے تھے 75,000 لوگوں کی شہادت کے بعد اور پروپیگنڈے کے بعد اور باقی چیزوں کے بعد کہ ہم نے وہ جنگ لڑی، اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا۔ ہم نے گوانتانامو بے آباد کیا، 400 بندے ہم نے پکڑ کے دیے، 1,75,000 سپاہی ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ہم نے لگائے تاکہ امریکہ وہاں پر مضبوط ہو، 3 ہوائی اڈے ہم نے دیے اور 57,000 دفعہ یہاں سے جہاز اڑے اور وہاں پر انہوں نے افغانستان میں بامبنگ کی۔ یہ سب ہم نے کیا، ہمارا احترام بھی ہوتا تھا، یہ تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس دن یہ وار آن ٹیرر ختم ہوئی، جس دن یہ لوگ یہاں سے چلے گئے، امریکہ نے 2013 میں آفس بنا لیا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، قطر میں طالبان کا آفس بنا لیا اور باتیں شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد اس جنگ کا ہیرو پرویز مشرف، اس نے انگلینڈ سے اور دبئی سے دونوں جگہ سے امریکہ جانے کے لیے ویزا کی اپلیکیشن دی اور ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ یہ ہے امریکہ کی دوستی اور یہ ہے اپنے لوگوں کو آگ میں پھینکنے کا نتیجہ۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اب دوبارہ گوانتانامو بے آباد ہو سکتا ہے، بہت لوگ سمجھتے ہیں، یہ صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے۔ میں آخر میں بتا دوں، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی روزی روٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جس دن وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی 2001 کے بعد، تو اس کے میرے خیال ہے پہلے 2002 یا 2003 میں دو امریکن سینٹرز آنا شروع ہوا کیا تھا۔ میں نے کالم لکھنا شروع کیا تھا تو مجھے بھی بلانا شروع ہوا۔ تو ایک بہت بڑا سینٹرز کا اجلاس تھا، تو ان کے اوپر وہ بہت سارے ہمارے سیکولرز میں جن کو لیڈ نجم سیٹھی صاحب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ختم کر ایم ایل اے شیئر۔ میرے پوچھا جی ایم ایم اے کیا ہے، تو انہوں نے بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا ملا ملٹری الائنس کے بجائے ملا لبرل الائنس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔
بے شمار لوگوں کی، بے شمار NGOs کی روشنی لگے. یہی وجہ ہے کہ جب افغانستان سے امریکہ جا رہا تھا تو یہاں چیخم تھاڑ مچی ہوئی تھی کہ وہ جا رہا ہے. یہاں سے چیخم تھاڑ مچی ہوئی تھی کہ ہم اس کو اور مزید رہنا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہی نہیں تھے. مطلب میرے دوست سلیم صاحب جیسے لوگ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ امریکہ چلا جائے گا، وہ تو رہے گا. اور بڑے بڑے لوگ کتنے بھی، اور میں سلیم صاحب کا اس لیے نام لے لیا کہ وہ بنیادی طور پہ افغان امور کے بڑے ماہر ہیں، ان کو بھی یہ یقین ہی نہیں تھا کہ امریکہ سے چھوڑ کے چلے جائے گا. اور بہت سارے لوگ، بے شمار جتنے بھی اس گروہ کے لوگ تھے جو سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے کمر چاہیے، وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ جہاں سے، ان کی نیندیں حرام ہوئیں جب امریکہ چلا گیا. دوبارہ آمد کی خوشی ان کو بھی ہے، سب کو ہے، لیکن ملک بدل چکا ہوا ہے. اس ملک کے اندر اب اگر کسی نے کوئی بھی بیٹل لڑنی ہے تو پاکستان کے عوام کو مطمئن کرنا ہوگا. اور پاکستان کے عوام کو مطمئن کرنے کا راستہ ایک ہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتہ ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے اور یورپ میں بیٹھے ہوئے ہر لیڈر کو پتہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اس راستہ جو ہے اس پر چل کر ہمیں ایک ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جس نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ڈرون کے خلاف احتجاج کیا تھا، جو باقاعدہ ایک جلوس لے کے نکلا تھا، جو ہمارے لیے ریلائبل نہیں ہو سکتا، جو پبلکلی ہمارے اس پورے کے پورے اسلامک فوبیا کے پورے سٹینڈ کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے اور یونائیٹڈ نیشنز کو باقاعدہ وہ دن بنانا پڑتا ہے. یہ سب کچھ ہے، لیکن جتنی جلدی اس سارے معاملے کے اندر آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے ٹھیک رہے گا. ورنہ جو دباؤ، اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے یا کسی اور نے یا امریکہ نے اس جنگ میں آنا ہے، تو آپ جو ڈیمانڈ آپ پر ڈالی جائیں گی وہ اتنی زیادہ ہوگی، اس کے ٹال آرڈر شاید آپ پورا نہ کر سکیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.